اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی عافیت والا بنا دے، آمین۔ میں آج آپ سے جو بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو طریقہ بتا رہی ہوں، وہ آپ کچھ دن کر کے دیکھ لیں، اور اگر آپ کو سکون نہ ملے، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو بے شک کچھ دنوں بعد یہ عمل کرنا چھوڑ دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ دن لازمی کرنا ہے۔ بے شک آپ 3 دن کر لیں، اگر 3 دنوں میں آپ کو فائدہ نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، تو بے شک آپ یہ اگلے چوتھے دن یہ کام بالکل بھی نہ کریں۔ کام بھی بہت چھوٹا سا ہے، آپ نے دن یا رات کسی بھی ٹائم جب آپ فارغ ہوں، بالکل فارغ ہوں، تو 2-3 زیادہ سے زیادہ 4 منٹ کا ٹائم نکال لیں۔ میں 5 منٹ بھی نہیں کہہ رہی، صرف 2-3 یا زیادہ سے زیادہ 4 منٹ نکال لیں۔ اور اگر ان 4 منٹوں میں آپ کا آج کا دن اور اگلا دن سکون میں نہیں گزرا، تو میں آپ کو شرطیہ کہہ رہی ہوں، آپ بے شک چوتھے دن یہ کام کرنا چھوڑ دیں، یہ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ بہت زیادہ اداس ہیں، آپ کی بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بہت ساری خواہشات ادھوری ہیں، بہت ساری دعائیں آپ بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی قبولیت کا کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، آپ کے مسئلے بالکل حل ہی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں آپ کو جو عمل بتا رہی ہوں وہ کرنے سے آپ خوش رہ سکتے ہیں، پرسکون رہ سکتے ہیں اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ آپ کا آج کا دن بہت زیادہ اداس گزرا، آج کوئی ایسی پریشانی تھی جو شاید حل نہیں ہوئی، وہ ختم نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، یا شاید آپ کئی دنوں سے دعا مانگ رہے تھے اور وہ آج بھی قبول نہیں ہوئی۔ آپ بہت پریشان ہیں، بہت اداس ہیں، لیکن میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ آج آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک دفعہ میری یہ پوری بات سننے کے بعد آپ کے دل سے الحمدللہ ضرور نکلے گا، اور آپ اتنے ہی مطمئن ہو جائیں گے جتنے آپ اداس رہے ہیں آج کے دن۔ تو کرنا کیا ہے کہ آنکھیں بند کرنی ہیں اور خاموشی سے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ بے شک میری دعا قبول نہیں ہوئی، آج میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میری پریشانی ختم نہیں ہوئی، جو میں چاہ رہی تھی یا چاہ رہا تھا وہ کام نہیں ہوا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مجھے کچھ بھی نہیں دیا؟ کیا واقعی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آج کے دن جس کے لیے مجھے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، ایک دفعہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور 1 سیکنڈ کے لیے یہی صحیح لیکن اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا؟ کیا واقعی آج آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ کیا آپ صبح جاگے تو آپ بیمار تھے؟ نہیں، تو شکر کیوں نہیں ادا ہوا؟ ہم خوش کیوں نہیں ہوئے؟ اگر ہم بیمار ہوتے تو ہم ضرور کہتے کہ دیکھو آج کا دن میں بیمار ہوں، میرے یہ کام رک گئے، میرے یہ مسئلے میں نے حل کرنے تھے، آج میں نہیں کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گا، لیکن جب ہم اٹھے اور ہم ٹھیک تھے، ایک دفعہ بھی نہیں نکلا منہ سے الحمدللہ آج میں ٹھیک ہوں، میرے جو بھی مسئلے ہیں میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، ہم ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم پریشانی کو ضرور سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خوشیوں کو اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پریشانیوں کو، مسئلوں کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے۔ اگر آج کے دن میں غم ہے تو خوشی بھی ہے، تو پھر ہم غم میں ہی کیوں ڈوبے رہتے ہیں؟ اس خوشی کو کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ آپ اٹھے، آپ کو ناشتہ چاہیے تھا، لیکن کیا آپ نے شکر ادا کیا جب آپ کو دسترخوان پہ یا آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ یا آپ کے کھانے کی ٹرے میں 1 کپ چائے کا ہی مل گیا، شاید 1 پراٹھا، 1 انڈا مل گیا؟ کیا اس پہ شکر ادا ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن اگر آپ صبح اٹھتے اور گھر میں آٹا نہ ہوتا، انڈا نہ ہوتا بنانے کو، دودھ نہ ہوتا، چینی نہ ہوتی، پھر ضرور شکوے ہونے تھے کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہیں، ہمارے گھر میں تو اتنے مسائل ہیں، 1 کپ چائے تک نہیں ملتی، لیکن وہ چائے مل گئی، اس کے لیے کوئی سیلیبریشن نہیں ہے۔ 1 پراٹھا مل گیا، اس کے لیے کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شکر نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاید باہر جانا تھا کہیں، اگر آپ میل ہیں تو آپ کو کسی کام کے لیے باہر جانا تھا، اور جب آپ کو صاف ستھرا جوڑا مل گیا پہننے کے لیے اور استری کیا ہوا جوڑا مل گیا، تو کیا آپ نے خوشی سیلیبریٹ کی؟ کیا آپ نے اتنی ہی خوشی کا اظہار کیا جتنا اگر آپ کو وہ جوڑا استری کیا ہوا نہ ملتا، دھلا ہوا نہ ملتا، آپ کو پھٹے پرانے سے اور بغیر استری کی کپڑوں میں باہر جانا پڑتا، تو آپ ضرور ایک دفعہ چیختے کہ میرے کپڑے آج استری نہیں تھے، دھلے ہوئے نہیں تھے، 100 باتیں آپ کے منہ سے ضرور نکلتی، پر کیا ایک دھلا ہوا صاف ستھرا جوڑا اور استری کیا ہوا ملا تو کیا آپ نے ویسی ہی چیخ کے سب کو کہا کہ بہت شکریہ جس نے بھی یہ کپڑے دھوئے؟
بہت شکریہ جس نے بھی یہ کپڑے استری کی۔ اور ایک دفعہ کیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ ایسے لوگ دیے جنہوں نے میرے کپڑے دھو کے دیے اور مجھے استری کر کے دیے، ان کا شکر۔ اور اے اللہ آپ نے مجھے جوڑا میرے گھر میں موجود دیا، آپ کی وجہ سے آج ہی میرے پاس کپڑے ہیں، تو اس کا شکر تو ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم نہ ملتی ہوئی چیزوں کے پیچھے ضرور بھاگتے ہیں اور اس غم کو ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس غم کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن جو خوشی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جو خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے، ان کو ہم اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو تو ہم کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری اداسیوں کی۔ اور اگر آپ کوئی فیمیل ہیں، کوئی لڑکی ہیں، کوئی عورت ہیں، آپ کے لیے بھی تو دن میں بہت ساری خوشیاں تھیں، لیکن آپ نے ان کو اگنور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو ویلیو نہیں دی۔ آپ اپنی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور مسئلوں میں الجھی ہوئی تھیں، آپ نے وہ گھر آئی ہوئی خوشی کو ٹھکرا دیا، اسی لیے آج آپ کا دن بہت اداس گزرا۔ آپ صبح اٹھیں، آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ گھر میں اتنے زیادہ برتن ہیں، یہ میں نے دھونے ہیں، بیڈ روم اتنا گندا ہے، بکھرا ہوا ہے، اب اس کو صاف کرنا ہے، اتنے ڈھیر کام کرنے ہیں، میں نوکرانی بنی ہوئی ہوں۔ یہ 100 باتیں آپ بولیں گی بھی اور سوچیں گی بھی۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لیں کہ برتن بے شک گندے پڑے ہیں، دھلنے والے ہیں، ان کو دھونا ہے، لیکن کیا اس سے پہلے آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ برتنوں میں کھانا تھا تبھی تو یہ گندے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ دھلنے والے ہو گئے ہیں، اور لوگ کھانے والے تھے تبھی تو اتنے زیادہ برتن استعمال ہوئے ہیں؟ تو کیا آپ نے شکر ادا کیا اس چیز کے لیے؟ کمرہ بے شک بکھرا پڑا ہے، صفائی کرنی ہے، بہت ساری محنت کرنی ہے، پر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ کمرہ اسی لیے بکھرا ہوا ہے کیونکہ یہ کمرہ آباد ہے، اس میں لوگ موجود ہیں، صحت مند سلامتی کے ساتھ جیتے جاگتے لوگ موجود ہیں، اس لیے یہ کمرہ بکھرا ہوا ہے؟ یہ بات تو آپ نے کبھی بھی نہیں سوچی ہوگی۔ کیا بکھرے ہوئے کمرے کو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کمرہ بہت گندا ہے، آج پھر مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، آج پھر مجھے صفائیاں کرنی پڑیں گی، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رات یہ کمرہ آباد رہا ہے، یہاں لوگ تھے، موجود تھے، زندہ تھے، الحمدللہ ان کی وجہ سے یہ کمرہ بکھرا ہے، کچھ نہیں میں 2 منٹ میں صاف کر لوں گی۔ تو ہماری زندگی میں مایوسی اور پریشانیاں تو دن میں صبح 10 بجے تک ویسے بھی آدھی سے زیادہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شروعات میں دن کے ہمارے پاس یہی ٹینشنز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، شام کو آپ کے بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، والد صاحب ہیں، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ گھر واپس آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے آج میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، آج میری یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو کیا آپ میں سے کسی بھی عورت نے، چاہے وہ آپ ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، اس مرد سے یہ کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا تو اللہ نے آج حکم نہیں دیا تھا اس مسئلے کو حل ہونے کے لیے، اسی لیے حل نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ آپ ٹھیک سلامت اور عافیت سے گھر آ گئے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، باقی جسمانی نقصان نہیں ہوا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی پیسوں کا نقصان نہیں ہوا، مسئلہ تھا حل ہو جائے گا، آج نہیں تو کل، اور ویسے بھی مسئلے تب ہی حل ہوتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جس چیز کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا نقصان کبھی نہیں کرتا، وہ صرف آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، اور اس آزمائش کو صبر اور شکر سے گزار دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ضرور بضرور پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ کوئی میل ہیں، کوئی بھائی کے روپ میں ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، گھر آ کے اپنے بیوی، بہن، بیٹی یا ماں کے ساتھ یہ کہہ کے بات کی کہ الحمدللہ میں گھر آیا، میں ٹھیک ہوں اور میرے گھر والے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بے شک تھوڑی سی پریشانی رہی ہوگی، ضرور ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں 100 مسائل ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے گھر والوں کو دیکھ کے شکر ادا کیا یا اپنے ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کو دیکھ کے یہی کہا کہ نہیں آج میں بہت پریشان ہوں، آج میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، آج میری پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو بھائی جو موجود لوگ ہیں کیا ان کا شکر ہو رہا ہے؟ اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا اور آپ گھر آتے اور خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو چوٹ لگ جاتی، آپ کی والدہ کو چوٹ لگ جاتی، آپ کی بیوی پریشان ہوتی، اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی، یا گھر میں کوئی اور نقصان ہوا ہوتا، تو اس کا ازالہ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ باقی ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنی خوشیوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ان کو انجوائے نہیں کر پاتے، ہمیں سوچنا ہے ان باتوں پہ۔ بعض ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے چھوٹے بچے گھر میں بہت شور مچاتے ہیں، بہت گند پھیلا دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر رکھ دیتے ہیں، گھر میں بہت ہنگامہ رہتا ہے، بہت شور شرابہ رہتا ہے۔ بے شک میں ان ماؤں کو غلط نہیں کہہ رہی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ بہترین ہو سکتی ہیں یہ سوچ کر کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بچے ہیں اسی لیے تو یہ سب ہو رہا ہے،
اگر ہمارے گھر میں بچے نہ ہوتے تو یہ شور شرابہ بھی نہ ہوتا. یہ گھر میں جو چیزیں بکھری ہوتی ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں، یہ بھی تو بچوں کی موجودگی کا احساس ہی دلاتی ہیں. تو ہم ان چیزوں پہ شکر کیوں نہیں نکالتے منہ سے؟ ہم ان چیزوں کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہمیشہ بری چیزوں پہ کیوں فوکس کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ بری چیزوں کو ہی کیوں نوٹس میں رکھتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک اور پہلو سے سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم دو انسان ہیں، چاہے ہم دو بہنیں ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، جو بھی رشتہ ہے، آپ کے سامنے والے انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ڈانٹنا ضروری تو نہیں ہے. آپ اس کو شرمندہ کریں یہ ضروری تو نہیں ہے. مانا غلطی ہو گئی اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی نہ دیں، اسی وقت کے لیے معافی نہ دیں، بے شک تھوڑا صبر کر جائیں، ناراضگی کا اظہار کر لیں، لیکن اس بندے کی تذلیل نہ کریں، اس بندے کو شرمندہ نہ کریں. بے شک اس کو ناراض رہ کے، خاموش رہ کے احساس دلائیں، لیکن اس بندے کو اس کی نظروں میں گرانے والے کام نہ کریں. بیویوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بہن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ماں باپ بھی کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، اس کو اس کی غلطیوں کو لے کے اس کو کوسنا شروع کر دیں، اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل بھی ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. کیا واقعی کبھی بھی اس انسان نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوتا کہ آپ اس کی برائیاں چھوڑ کے اس ایک اچھائی کو سوچ لیں؟ چلیں آپ ایک شوہر ہیں، آپ کی بیوی نے کوئی غلط کام کر دیا، کوئی غلطی ہو گئی اس سے انجانے میں یا جان بوجھ کے، اس نے غلط کر دیا، آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نے اس کو ڈانٹا کہ آج تم نے یہ کام کیوں کیا؟ لیکن آپ اس ڈانٹنے کے بجائے یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ آفس جانے سے پہلے یا جاب پہ جانے سے پہلے اس بیوی نے مجھے ناشتہ بھی تو بنا کے دیا تھا، میرے بچوں کا خیال بھی رکھا تھا، میرے گھر کا خیال بھی رکھا تھا. چلو کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دیتا ہوں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو اس سے پازیٹیو وائبس ملی ہیں اور آپ کی تھوڑی سی بھی اس میں رہنمائی ہوئی ہے اور آپ کی زندگی میں اس کا تھوڑا سا بھی ایک اچھا اثر پڑا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق باقی باتیں بھی سننی ہیں ایسی ہی پازیٹیو وائبس کی تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گی اور اس سے بھی زیادہ پازیٹیو وائبس پہ انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے لیے بہت اچھی باتیں اور بہت پازیٹیو وائبس لے کے آؤں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.